زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کہ ہاں میں آقا سے بڑی محبت کرتا ہوں. ارے تو آقا کے حکم پر، اللہ کے حکم پر چل کر دکھا. تیرا یہ چلنا تیرے نبی سے محبت کی دلیل ہے. تیرا نبی کے حکم پر عمل کرنا یہ نبی سے محبت کی علامت ہے. نبی کے حکم پر اپنے آپ کو کھپا دینا یہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے. چنانچہ آقا تشریف لاتے ہیں اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر ان کے گھوڑے کی لگام یا ان کے اونٹ کی لگام کو پکڑ کر فرماتے معاذ بیٹھ جاؤ. معاذ فرماتے یا رسول اللہ آپ نیچے اور معاذ خادم اوپر، یہ نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے میرا حکم ہے معاذ بیٹھو اوپر. حضرت معاذ اوپر بیٹھ گئے ڈرتے ڈرتے. آقا کا حکم ہے ماننا پڑا. آقا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ کر مسجد سے باہر لے گئے. یعنی مسجد سے جیسے ہی باہر نکلے ان کے گھوڑے کو آقا نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور پکڑ کر کے چلے جا رہے ہیں اور آقا نیچے بیٹھے چل رہے ہیں اور حضرت معاذ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا چند نصیحتیں بیان فرما رہے ہیں. بہت لمبی نصیحتیں ہیں کہ وہاں جانا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. آخر میں آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت معاذ رو رہے ہیں. آقا بیان فرما رہے ہیں کہ اب تو پتہ نہیں، آقا اس انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب شاید آقا سے ملاقات نہ ہو پائے. جس چیز کا خطرہ حضرت معاذ کو تھا وہی چیز اللہ نے آقا کی زبان رسالت سے نکلوائی. آقا نے فرمایا معاذ میری نصیحتیں سن لی، میری جیسی ہدایات ہیں ان ہدایات پر عمل کرنا اور کسی بھی حکم میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. آخر میں فرمایا لعلک الا تلاقینی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر علی قبری ھذا او علی مسجدی ھذا. فرمایا معاذ جا رہے ہو جاؤ، شاید اب اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے. اگر تمہارا گزر ہوگا بھی تو یاد رکھنا تمہارا گزر یا تو میری قبر کے پاس سے ہوگا یا پھر میری مسجد کے پاس سے. ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. آقا کا یہ فرمانا تھا. جیسے آقا کی زبان سے یہ جملے نکلے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے سے آپ دیدہ تھے، دل بیٹھا ہوا تھا، وہ دہاڑے مار کر زور سے رونے لگے اور ایسا رو رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ایک طرف آنسو جاری ہیں. آقا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. آقا کا حکم، آقا کی منشا، آقا کی مرضی جو سامنے ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کی کیفیت کو مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں میرے اس صحابی کو مجھ سے کس قدر محبت ہے میں بتا نہیں سکتا. لیکن حضرت معاذ کی تسلی کے لیے آقا نے کیا ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے. میرے دوستو، آقا نے فرمایا اے معاذ دیکھو تم کو مجھ سے محبت ہے، مجھے بھی تم سے محبت ہے، اور انشاءاللہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل میدان محشر میں اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. پریشان نہ ہو. فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون این کانوا ومن کانوا. معاذ میری ایک آخری نصیحت غور سے سن لو، انشاءاللہ وہ نصیحت تمہارے لیے ڈھارس کا کام کرے گی، وہ نصیحت تمہاری تسلی کا ذریعہ بنے گی. وہ نصیحت ایسی ہوگی جب تم میری اس نصیحت کو یاد کرو گے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، تمہارے دل کو قرار مل جائے
تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ آقا نے فرمایا دیکھو معاذ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تم دنیا میں بھی میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے، میرا در چھوڑنے کو تم تیار نہیں تھے، اور تم یہی چاہتے ہو کہ آخرت میں بھی میرے ساتھ رہو، تو یاد رکھو معاذ، دنیا میں زبانی جمع خرچ کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، ڈھول پیٹنے والے تمہیں بہت مل جائیں گے، تماشا کرنے والے تمہیں بہت مل جائیں گے، اور یہ دعویٰ ٹھوکنے والے کرنے والے تمہیں بہت مل جائیں گے کہ آقا سے ہم سے زیادہ کسی کو محبت نہیں۔ سنو معاذ، کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دو کام کرے گا۔ کون سے دو کام؟ سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرے، ایمان جیسی دولت سے مشرف ہو جانے کے بعد اعمال صالحہ کو برابر کرتا رہے۔ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے۔ اس کی خواہش کیا کہتی ہے، اس کی اپنی مرضی کیا ہے، اس کا اپنا دماغ کیا کہتا ہے، سب ایک طرف، اس کو تو صرف یہ سوچنا ہے، اس کو تو صرف یہ سمجھنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، اے مومن بندے اور مومن بندی، ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھ۔ اگر تو نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتی ہے تو یاد رکھ تمہاری محبت کا دعویٰ صرف جھوٹا ہے، تمہاری محبت کوئی محبت نہیں ہے، اور کل میدان محشر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تمہارا حشر نہیں ہوگا۔ جو شخص نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی ایسی کرے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے، جماعت کا اہتمام ہو، 5 وقت کا اہتمام ہو، چاہے دن سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے کوئی مصیبت آ جائے، اس کو نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، ایسی نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہ 2 وقت کی پڑھ لیا، 1 وقت کی چھوڑ دیا، 4 وقت کی پڑھ لیا، 1 وقت کی چھوڑ دیا، نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، آخر دم تک پڑھنا ہے، اور جب تک جسم میں سانس ہے، جب تک جسم میں طاقت ہے، جب تک ہمارے دماغ میں عقل کام کر رہی ہے، ہم کو نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ ایک حکم روزہ، یہ رمضان کریم، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کو فرض فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روزے کو فرض فرمایا۔ نماز جان بوجھ کر کوئی چھوڑے گا اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، اگر کسی نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑا اللہ کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکتا۔ کتنے میرے نوجوان ایسے ہیں جو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزے کے فضائل اس قدر ہیں میرے دوستو، رمضان آنے والا ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایسی ترغیب روزے کی دی، ایسی ترغیب روزوں کی دی، ایسی ترغیب دی، صحابہ فرماتے ہیں کہ سال کے 365 دن اگر روزے کے ہوتے تو ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار تھے۔ 1 مہینہ کافی نہیں ہمارے لیے، سال کے 365 دن ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا صحابہ کے اندر شوق تھا روزہ رکھنے کا، اتنی اہمیت اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی تھی کہ میرا صحابی جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کی محبت اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر دل و جان سے عمل کرنے والا نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی میدان جنگ میں تشریف لے گئے، صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، گھر سے دور ہیں،
اتنی دور ہے کہ جانے والا مسافر ہو گیا. صحابہ دشمن سے لڑ رہے ہیں روزہ رکھے ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنی گرمی ہوتی تھی، اتنی گرمی کی اتنی شدت ہوتی تھی کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے صحابی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ اس سے سایہ کرے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے. آقا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے سے اللہ خود اس قدر محبت فرماتا ہے، اس قدر محبت فرماتا ہے کہ اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے، فلاں روزے دار سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ فلاں روزے دار سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں روزے دار سے محبت کرو. فرشتے تمام اس آسمان کے فرشتے جتنے بھی اللہ کے اس روزے دار سے محبت کرنے لگتے ہیں. وہ محبت عرش سے فرش پر اتاری جاتی ہے. روئے زمین کے تمام انسان اس سے محبت کرتے ہیں. کس سے؟ روزے دار سے. روئے زمین کے تمام چرند پرند حیوانات اس سے محبت کرتے ہیں. کس سے؟ روزے دار سے. اس کے بعد جب روئے زمین پر محبت کی انتہا ہو جاتی ہے تو اللہ اس محبت کو دریا پر اتارتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس روزے دار بندے کے لیے دعا کروں. دریا کی مچھلیاں تک اس روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں. تو میرے دوستو، اللہ نے کچھ کام کرنے کو کہے ہیں، ان کاموں کو کریں گے تو اللہ سے بھی محبت کرنے والے بنیں گے اور اللہ کے نبی سے بھی محبت کرنے والے بنیں گے. اگر ان کاموں کو نہیں کیا یا ان کاموں کو ہم نے اپنی خواہش کے مطابق چھوڑ دیا تو یاد رکھیے ہماری زبان سے نکلنے والی یہ بات کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے بے معنی ہے، بے حیثیت ہے. اور سب سے بڑی بدنصیبی بد عمل کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میدان محشر میں اس کا شمار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کے ساتھ کس کا شمار ہوگا؟ اللہ کے نبی کس کو فرماتے ہیں کہ تو کل قیامت کے دن میرے بغل میں کھڑا ہوگا؟ اس کو نہیں فرماتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے، اس کو نہیں فرماتے جو روزہ چھوڑتا ہے، اس کو نہیں فرماتے جو زکوٰۃ نہیں دیتا. جو اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے یہی شخص کل قیامت کے دن میرے بغل میں کھڑا ہوگا. بتاؤ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا ہم اللہ کے نبی کے بغل میں کھڑا ہونا چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں کہ آقا کے بغل میں کھڑے ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی کی معیت مجھے حاصل ہو جائے. تو میرے دوستو، اس کے لیے دنیا میں آج ہی سے یہ طے کرنا ہے کہ میں ہر اس کام کو کرنا ہے جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا. ہر اس کام سے مجھے بچنا ہے جس کام سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کس سے؟ اے انسان گناہ مت کر، اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا، اپنی زبان کو گناہ سے بچا، اپنے کان کو گناہ سے بچا، اپنے اس پیر کو، اپنے اس ہاتھ کو گناہ سے بچا. اگر تیرا دل، تیری زبان، تیری آنکھ، تیرا کان، تیرے ہاتھ اور پیر گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے آقا سے، اپنے نبی سے محبت ہے، تو یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی سے وہ محبت کوئی محبت نہیں ہے جو شخص گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا. کئی طرح کے گناہ ہیں. ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اللہ کا بندے کے اوپر حق تھا، تو نے اس حق کو اگر ادا نہیں کیا، گناہ. نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، بہت سارے حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو یاد رکھو اللہ کے حق کو میں کوتاہی کی.
اللہ کے حق کو تم نے مارا، اور اللہ کا حق مارنا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا، یہ اس کے اختیار ہے۔ لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی بندے کا حق مارا، چاہے وہ بندہ کوئی بھی ہو، اس کا دھرم، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کی ذات، اس کی برادری کچھ بھی ہو، اس کی جنس کچھ بھی ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے بھی مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا، اس سے حساب لے گا کہ تو نے اس بکری کو کیوں مارا تھا۔ اللہ اپنے حق کو معاف کرنے کے سلسلے میں انتہائی غفور الرحیم ہے، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا۔ مرنے سے پہلے اگر بندے نے رو رو کر توبہ کر لیا، اے اللہ مجھ سے نماز پڑھنے میں کوتاہی ہوئی، اے اللہ مجھ سے روزہ رکھنے میں کوتاہی ہوئی، اے اللہ آپ کے جتنے حقوق میرے اوپر تھے میں ان کو ادا نہیں کر پایا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بندہ اتنا روتا ہے کہ اللہ کو اس کے رونے پر ترس آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے تم میرے پاس اس حال میں آیا کہ تو نے روئے زمین کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں تو نے رہ کر کے گناہ نہیں۔ اس حال میں تو میرے پاس آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو اپنے گناہوں کی معافی کی مجھ سے بھیک بھی مانگ رہا ہے۔ تو دیکھ میں اتنا غفور الرحیم ہوں، میں اتنا بڑا معاف کرنے والا ہوں کہ تو نے روئے زمین میں جس جگہ پر گناہ کیا کوئی جگہ تو نے خالی نہیں چھوڑی، تو نے مجھ سے بھیک مانگی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں اس نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی حدیث شریف میں اللہ حدیث قدسی فرماتا ہے کہ اتنے گناہ کیے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کا ڈھیر لگا دیا، پہاڑ پہ پہاڑ تو بناتا چلا گیا، لیکن میرے پاس کس حال میں آ رہا ہے؟ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں کی معافی کو مانگ کر میرے پاس آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تیرے پہاڑ جیسے بھی گناہ ہوں گے میں ان کو چٹکیوں میں معاف کر دوں۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ اپنے حق کے سلسلے میں تو غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اتنا ہی عادل ہے، منصف ہے۔ اگر کسی نے کسی کا کوئی حق مارا، چاہے جس کا حق مارا گیا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کی عدالت میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس مظلوم کا انصاف نہ کرے، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اس امید پر بھی ہم دنیا میں نہ جئیں کہ اگر کسی بندے کا ہم نے حق مارا ہے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، نہ، دل کی تختی پر لکھ لیجئے آپ یہ بات، یقین بنا لیجئے اپنا اس بات کا کہ اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر کسی بندے کا رائی کے دانے کے برابر حق مارا ہے، یاد رکھیے جب تک اللہ اس مظلوم کو انصاف نہیں دلا دیں گے اس وقت تک تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ جس نے حق مارا ہے اس کی نجات نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا سامنے بیٹھے ہیں، پوچھتے اے میرے صحابہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری امت، آپ کی امت میں مفلس تو ہمارے نزدیک ہم اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ روپے ہو، جس کے پاس نہ پیسے ہو، نہ مکان ہو، نہ زمین ہو، نہ دکان ہو، کچھ بھی نہ ہو، مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں۔
آقا نے فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، مفلس کون ہے سنو، آج میں تم کو بتاتا ہوں میری امت کا مفلس کون شخص ہے، سنو میرے بھائی، اور اللہ سے دعا کرو، یہ عہد کر کے جاؤ کہ اللہ ہمارا شمار کئی مفلسین میں تو نہیں کر رہا ہے، اگر ہمارا شمار مفلسین میں ہے تو آج سے یہ عہد کرو کہ اے اللہ مرتے مر جائیں گے لیکن کسی کا حق دنیا سے مار کر نہیں جائیں گے۔ کون مفلس ہے؟ آقا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو میرے صحابہ، میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک کوئی نماز قضا نہیں کی، اس نے کوئی روزے نہیں چھوڑے، اس نے کوئی تلاوت نہیں چھوڑی، پکا نمازی، پکا حاجی، پکا روزے دار، خوب قرآن کی تلاوت کرنے والا، خوب صدقہ خیرات بانٹنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا، لوگوں کو در در کی مدد اور لوگوں کے ہر وقت کام آنے والا۔ اندازہ لگاؤ دنیا سے جب یہ شخص مر کے جائے گا تو اپنے ساتھ کتنی نیکیاں لے کے جائے گا۔ نماز کا ثواب الگ لے کے گیا، ساری زندگی کی نمازوں کا ثواب لے کر جا رہا ہے، ساری زندگی کے روزوں کا ثواب لے کے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ کتنے عمرے کیے تھے؟ 50 عمرے کیے تھے، اور 50 کے 50 عمرے مقبول۔ مقبول کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جو بھی عبادت کیا، جو بھی نیک کام کیا، سارا کا سارا مقبول تھا۔ نمازیں بھی مقبول لے کے گیا، روزے بھی مقبول لے کے جا رہا ہے، عمرے بھی مقبول لے کے جا رہا ہے۔ اس قدر اس کا ہاتھ وسیع تھا، جو مانگنے آتا تھا اس کو کبھی خالی واپس نہیں کرتا تھا۔ اس احسان کے بدلے میں اس کو جو نیکیاں ملی وہ نیکیاں مقبول۔ اللہ کے دربار میں کس حال میں پہنچ رہا ہے؟ اللہ کے دربار میں اس حال میں پہنچ رہا ہے کہ نیکیوں کا انبار اس کے پاس لگا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا معاملہ کیسا تھا؟ دوسری طرف اس کا معاملہ یہ تھا، دنیا سے جب گیا تو مرنے والا تو مر کے چلا گیا، نمازیں لے کر جا رہا، روزے لے کر جا رہا، قرآن کریم کی تلاوت بے پناہ اجر و ثواب لے کر جا رہا۔ دوسری طرف اس کی بہن کوس رہی ہے، ارے مر گیا اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔ بھائی گالی دے رہا ہے، کیوں؟ باپ مر گیا تھا، یہ بڑا تھا، سارا باپ کا ترکہ خود کھا گیا، نہ بھائی کو دیا نہ بہن کو دیا۔ شوہر مر کے گیا، نیکیوں کا انبار لے کے جا رہا ہے، بیوی کوس رہی ہے پیچھے سے، کیوں کوس رہی ہے؟ جیتے جی اس نے کبھی آج تک میرا حق ادا نہیں کیا۔ کیا حق تھا؟ میرا مہر نہیں دیا اس نے، زبردستی مجھ سے معاف کروا لیا، میرے فلاں حقوق تھے اس نے میرے فلاں حق ادا نہیں کیا، فلاں حق ادا نہیں کیا، رو رہی ہے۔ اللہ کے دربار میں وہ روئے گی، اے اللہ یہ تیرا بندہ دنیا والوں کی نگاہ میں تو بڑا نیک تھا، ساری دنیا اس سے سلام کرتی تھی، ساری دنیا اس کے لمبے کرتے کے اوپر سلام مارتی تھی، اور آج تیری بارگاہ میں اس کا گریبان پکڑ کر میں لائی ہوں، مجھے انصاف دلا۔ کیا انصاف ہے؟ اس نے میرا فلاں حق مارا، میرا فلاں حق مارا، فلاں حق مارا۔ ایک حدیث شریف یاد آئی، سنیے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، جنازہ گزر گیا، آقا کی زبان رسالت سے نکلا وجبت، جس کا ترجمہ ہے واجب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا جنازہ نکلا، آقا نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ چکر میں پڑ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلا جنازہ نکلا تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی،
دوسرا جنازہ نکلا تو آپ نے فرمایا وجبت واجب ہو گئی. یا رسول اللہ وضاحت فرمائیے کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو سنیے میرے دوستو، دل تھام کر سنو آقا نے کیا فرمایا. آقا نے فرمایا جو پہلا جنازہ نکلا تھا اس کے بارے میں نے فرمایا تھا وجبت ای وجبت الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد جب دوسرا جنازہ نکلا تو میری زبان سے نکلا وجبت، کیا مطلب ای وجبت النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. صحابہ کشمکش میں پڑ گئی. یا رسول اللہ ایک جنازے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا جنازہ نکلا اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی. آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جب پہلا جنازہ گزرا تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنے والے لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے. ہر شخص کی زبان پر اس کی تعریف تھی. ہر شخص اس کے جانے کو اپنے لیے خسارہ اور نقصان سمجھ رہا تھا. اور جب دوسرا جنازہ نکلا تو اس جنازے کے پیچھے چلنے والے لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، اس کا برائی سے تذکرہ کر رہے تھے، کوس رہے تھے. چلا گیا دنیا سے، دنیا پاک ہو گئی اس کے ظلم سے. مرنے والا مر کے جا رہا ہے، کیوں ایک کی تعریف کر رہے ہیں؟ لوگ کیوں تعریف کر رہے ہیں؟ لوگ کیوں برائی کر رہے ہیں؟ دیکھو میرے دوستو ایک فرق کو سمجھو. آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز سے دوسرے کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا وہ آپ کو دیکھ کے نماز پڑھنے لگے گا. لیکن آپ کی نماز سے آپ کے پڑوس کو، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے روزے سے دوسرے کو کیا، ایسا فائدہ جیسے آپ نے کسی کی مدد کر دی اس کو فائدہ ہوا، وہ آپ سے متاثر ہوگا. آپ نے کسی کی شادی کرا دی تو آپ کی مدد سے بہت متاثر ہوگا، اس کو فائدہ ہوا آپ کی ذات سے. جب تک آپ کے اپنوں سے معاملات صاف نہیں ہوں گے آپ کا اچھا کردار معاشرے کے سامنے نہیں آ سکتا. آپ کی نماز سے آپ کا اچھا کردار کبھی نہیں بنے گا. آپ کے روزے سے آپ کا اچھا کردار کبھی نہیں بنے گا. آپ کا اچھا کردار اگر بنے گا اس وقت بنے گا جب آپ کے اپنے بھائی سے معاملات اچھے ہوں، آپ کے اپنی بیوی سے معاملات اچھے ہوں، بیوی کے شوہر سے معاملات صاف ہوں، آپ کے پڑوسی سے آپ کے معاملات بہترین ہوں، آپ کے کاروبار میں شریک آپ کا پارٹنر ہے اس سے آپ کے معاملات بہترین ہوں، آپ اگر مالک ہیں تو آپ کے ملازم سے آپ کے معاملات بہتر ہوں، آپ ملازم ہیں تو آپ کے آقا سے، آپ کے مالک سے آپ کے معاملات بہتر ہوں. غرضے کی جب تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے کوئی آپ کی تعریف نہیں کر سکتا. آپ کی نماز کی کوئی تعریف نہیں کرے گا، آپ کے روزوں کی کوئی تعریف نہیں کرے گا. یہ تو آپ کا اپنا انفرادی ذاتی فعل ہے. اگر آپ کی کوئی تعریف کرے گا تو تعریف اسی بنیاد پر کرے گا جب آپ کے معاملات اس سے اچھے ہوں. آپ چاہے دن رات تہجد پڑھیے، آپ دن رات مسجد میں پڑھے رہیے، لیکن یقین جانیے، لکھ لیجیے آپ پورے کاغذ میں، معاملات اگر اچھے نہیں ہیں، آپ کا پڑوسی اس سے اگر معاملات اچھے نہیں ہیں، آپ کی بہن اس سے معاملات اچھے نہیں ہیں، آپ کا شوہر یا شوہر کی بیوی اس سے معاملات اچھے نہیں ہیں، آپ مشاہدہ کر لیجیے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. آپ کے لمبی داڑھی کی بنیاد پر، لمبے کرتے کی بنیاد پر، دن رات تلاوت کی بنیاد پر کوئی تعریف نہیں کرے گا آپ کی. ہو سکتا ہے ہمت ہوگی تو سامنے آپ کو گالی دے گا، وہ بڑا ملا بنتا ہے، نمازی بنتا ہے، میرا حق مارے بیٹھا ہے، دیتا نہیں ہے. میں نے ایسے ایسے جھگڑے دیکھے ہیں. باپ کی شروع میں 2 اولاد تھی، ایک مکان تھا، باپ نے
دوسروں کے ڈر سے یا قانونی لکھا پڑھی کے ڈر سے اس نے اس مکان کو اپنے 2 لڑکوں کے نام کر دیا. باپ کی نیت یہ تو نہیں تھی کہ بھائی یہی 2 لڑکوں کا ہوگا. اللہ نے اس باپ کو بعد میں اور اولادیں دی, لڑکے بھی ہوئے لڑکی بھی ہوئی. باپ مر کے چلا گیا. اب بقیہ جو بچے بعد میں پیدا ہوئے وہ بڑے بھائی سے کیا کہتے ہیں, بھائی اس میں تو میرا بھی حصہ ہے, اس کا ترکہ اگر بٹے گا تو سب کو ملے گا, بہنوں کا بھی حق ہے بھائیوں کا بھی حق ہے, جو شریعت کا اصول ہے اس کے مطابق بٹے گا. بھائی کیا کہتا ہے, بھائی کہتا ہے باپ مر کے گیا تھا, یہ زمین پٹا میرے نام کرا کے گیا ہے, دیکھو کاغذ میں لکھا ہوا ہے. تمہارا قانونی کاغذ ایک طرف, اللہ کا جو قانون ہے اگر اس قانون پر عمل نہیں کیا تو قانونی کاغذ اللہ کی عدالت میں 2 کوڑی کا ہے. اتنی لڑائی ہوتی ہے, اتنی لڑائی ہوئی, بڑا جا رہا ہے ایک دارالفتہ میں, چھوٹا جا رہا دوسرے دارالفتہ میں, دونوں کے مطابق فتویٰ آ رہا ہے, وہ اپنے حساب سے پوچھتا ہے, وہ اپنے حساب سے پوچھتا ہے. مرتے مر کے چلا گیا بڑا بھائی, لیکن اس نے چھوٹے بھائی کا حق نہیں دیا. اور ایک میں نے مثال ایسی بھی دیکھی, یہی بیان ان کے سامنے ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے جس کا حق تمہاری گردن پر ہے, تمہارے ذمے ہے, اس کو ادا کر دو, ورنہ ہوگا کیا. اللہ کے نبی نے خود اس حدیث شریف میں بیان فرمایا ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا. تو آقا کیا فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں جب تک تیرے دوسروں سے معاملات اچھے نہیں ہوں گے, دوسروں سے معاملات صاف نہیں, تو نماز نہیں پڑھے گا کوئی بات نہیں, لیکن تیرا معاملہ تیرے بھائی سے, تیری بہن سے, تیری بیوی سے, تیرے پڑوس سے, تیرے کاروباری شریک سے صاف ہونا چاہیے معاملہ. تو معاملہ صاف کر کے دیکھ, تیرے مرنے کے بعد لوگ تیری تعریف نہ کرے تو کہیں, تیرے نمازی ہونے کی بنیاد پر کوئی تعریف نہیں کرے گا, تیرا معاملہ صاف ہونے کی بنیاد پر لوگ تیری تعریف کریں گے. اس جنازے میں جس کی تعریف کی جا رہی تھی وہ بندہ تھا, آقا فرماتے ہیں کہ دنیا سے گیا اس حال میں گیا کہ لوگوں کی دعائیں لے کے جا رہا ہے. دعائیں کس کو ملتی ہیں, دعا کون دل سے دیتا ہے, جس کو کوئی تکلیف نہ اس نے پہنچائی اس کو دعا دیتا ہے. اور دنیا سے مر کے جانے والا چلا گیا, لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان کے اوپر ظلم کر رکھا, ان کو ستایا تھا, ان کو پریشان کر رکھا تھا. دنیا سے گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہوا چلا گیا, زمین کا بوجھ ہلکا ہو گیا. حدیث شریف میں آقا کیا فرماتے ہیں, ایک طرف وہ نمازی روزے دار نیکیوں کے انبار لے کر آ رہا, اتنی نیکیاں لے کر آیا, لوگ رشک کرنے لگے, اتنی نیکیاں, اللہ اکبر کبیرہ. وہ بہن کھڑی ہوئی, اس نے کہا اللہ میاں اس کی داڑھی پر نہ جائیو, اس کے لمبے کرتے پر نہ جائیو, اس سے یہ پوچھیو اس نے میرا حق دنیا میں کیوں نہیں دیا. مجھے دنیا کی عدالتوں پر بھروسہ نہیں تھا, لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں اے اللہ آپ کی عدالت پر مجھے بھروسہ ہے, آپ مجھے انصاف دلائیے. وہ سینہ ٹھوک کر گئی گی اللہ کے سامنے, اللہ کی عدالت اور دربار لگا ہوگا. اللہ کہے گا اچھا فرشتے سے دیکھو اس کو بلا کے لاؤ, ذرا سامنے کھڑا کرو. اب وہ نمازی چکتا اور مقتا اور روزے دار بڑا آئے گا لمبے کرتا پہن کر کے, کیوں بھائی کون سا حق مارا تھا, باپ نے ترکہ چھوڑا تھا, تم نے اس کا حق کیوں نہیں دیا. کیا تم کو ہمارے علماء نے, ہمارے نبی کے جانشینوں نے تم کو نہیں بتایا؟ ارے نہیں بتایا کیا قرآن اور حدیث میں تم نے نہیں سنا کہ بہن کا حق اتنا ہے, بھائی کا حق اتنا ہے, بیوی کا حق تم نے نہیں سنا؟ جی اللہ سنا تھا میں نے, کیوں نہیں دیا؟ بس نہیں دے پایا. تو اللہ کہے گا دیکھ تو نے یہ بھی سنا تھا کہ اگر مرنے سے پہلے یا تو حق ادا کر دے یا ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر کے معاف کر, تب تو نجات کی شکل ہے. لیکن مر گیا اور نہ ادا کر پایا,
یا تیرے پاس ادا کرنے کو نہیں تھا تو دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں، آخرت کی رسوائی کے مقابلے میں تو جاتا اپنی بہن کے پاس، ہاتھ جوڑتا اس کے سامنے، پیر پکڑتا اس کے سامنے اور کہتا میری بہنا مجھے معاف کر دے، تیرا جو حق ہے مجھے دینا چاہیے تھا لیکن میں نہیں دے سکا، آج میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیرا حق دے دیتا، تو مجھے معاف کر دے۔ جب تک بہن معاف نہ کر دے تو اس کا پیر نہ چھوڑ، اگر وہ معاف کرے گی تو اللہ معاف کرے گا، اگر بہن نے معاف نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، لکھ لو کولے کاغذ میں، نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کا نامہ اعمال چیک کر کے بتاؤ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے، فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نمازوں کا ثواب ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھی، ساری مقبول نمازیں، فرشتے سے کہے گا اس کی نمازوں کا جتنا ثواب اٹھاؤ اور اس بہن کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ بہن نے کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی تھی، فاب مان لیے تھوڑی دیر، ایک حق مارا آپ نے دنیا میں، ایک حق، زندگی بھر کی ساری نمازیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے بہن کو دے دی، تیرا حصہ باغ ہو گیا، جی اللہ تیرا شکر ہے اللہ۔ بیوی کھڑی ہو گئی آ کر کے، اے اللہ دنیا میں بہت ستایا اس نے، اس قدر ستایا ہے میں بتا نہیں سکتی، مجھے انصاف دلائیے۔ اچھا فرشتہ دیکھا گا دیکھ اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں روزے ہیں، مقبول روزے، اور فرض ہی نہیں، زندگی میں اس اللہ کے بندے نے کبھی کوئی نفل روزہ بھی نہیں چھوڑا، کیا شب قدر کا روزہ، کیا شعبان کا روزہ، کیا شب برات کا روزہ، کیا اس نے جو بھی نفلی روزے رکھ سکتا سب رکھ کے اللہ فرشتوں نے کہا سارے روزے اٹھا کر کے اس کی بیوی کو دے دو۔ میرے بھائی غور کرو، ڈرنے کا مقام ہے، ڈرنے کا۔ ہم ماتھا رکھ رہے ہیں زمین پر، ہم نماز پڑھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں آج اگر نفع کمائیں اور وہ نفع میرا کوئی اٹھا کے لے جائے کتنی تکلیف ہوگی آپ کو بتائیے، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے فصل بویا، آلو پیدا ہو رہے ہیں، اگر کوئی ڈاکو آئے اور سارا آلو اٹھا کر لے جائے آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، زندگی بھر روزے رکھے، خیرات کیا، صدقات کیا، احسانات کیا، لوگوں کی مدد کی، ساری نیکی اللہ کے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کس امید پر؟ اسی امید پر کہ اللہ ان نیکیوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے میری مغفرت فرما دے۔ کیوں؟ ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی کو پرسانے حال نہیں ہوگا کوئی آدمی، ہر آدمی یہ چاہے گا کاش کہ میری ایک نیکی آج کام آ جائے۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ جتنی نیکیاں آپ اپنی ذریعہ نجات بنا کر لے گئے تھے وہ ساری نیکیاں اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دی؟ اس کو دے دی دنیا میں جس کا آپ نے حق مانگا۔ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، لوگ آتے جائیں گے، اللہ اس کے نامہ اعمال سے ساری نیکیوں کو نکال کر کے ان مظلومین کو دیتا رہے گا جن کا اس نے دنیا میں حق مانگا۔ میرے بھائیوں سنو، جس کا حق مارا کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، اگر وہ ہندو ہے، اگر وہ عیسائی ہے، اگر وہ یہودی ہے، اگر وہ کسی اور دھرم کا ہے، چاہے وہ خدا کو نہ بھی مانتا ہو، اگر اس کا بھی حق مارا ہے، اللہ نے اگر اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں اس نے اللہ سے انصاف کی بھیک مانگی، اللہ اس کو بھی انصاف دے گا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ مسلمان کا حق مارنا جرم ہے اور ہندو کا حق مارنا جرم نہیں ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کا حق مارنا جرم ہے، ہندو کا حق مارنا بھی جرم ہے اللہ کی نگاہ میں، ایک عیسائی کا حق مارنا بھی جرم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ آگے سنیے پھر کیا ہوتا ہے۔ نیکیوں کا انبار لے کر گیا، اتنی نیکیاں لے کر گیا، اتنی نیکیاں لے کر گیا، ساری نیکیاں اللہ نے اٹھا کر کس کو دے دیا؟ ان لوگوں کو دے دیا جن کا حق مارا۔ ابھی لائن ختم نہیں ہوئی ہے، میں حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو، اس کا ترجمہ۔ آقا فرماتے ہیں اور نکل کر آئیں گے، بھئی تیرا کیا مسئلہ ہے؟
کہ اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، نہ حق تک ایک بالشت زمین کے لیے ساری زندگی اس نے مجھے پریشان کی، ایک بالشت زمین کی، ایک بالشت زمین۔ بھائی ہمارے اور آپ کے کام اتنی زمین آئے گی جتنی زمین میں مرنے کے بعد ہم کو لیٹنا ہے، اس کے علاوہ ساری زمین انسان چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اس ایک بالشت زمین کے لیے اس نے میرے اوپر وہ ظلم کیا، میں گڑگڑاتا رہا، میں گہار لگاتا رہا، فریاد کرتا رہا، لیکن اس نے مجھے دیا نہیں، مر کے چلا گیا۔ آج تیری عدالت میں میں وہ ایک بالشت زمین مانگ رہا ہوں، یا تو بہتر کیا ہے دے نہیں دے سکتا ہے معاف کرا لے، معاملہ ختم، اللہ کیا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس حال میں گیا کہ نہ معاف کرا سکا نہ ادا کر سکا اور بوجھ یہ کاندھے بوجھل کر کے گیا دوسروں کے حقوق سے، تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اچھا ابھی تیرا انصاف کرتا ہوں۔ فرشتے کہے گا ذرا نامہ اعمال چیک کرو، فرشتے کہے گا یا اللہ نامہ اعمال میں تو کچھ بچا ہی نہیں، کچھ نہیں بچا، اب کیسے انصاف ہوگا؟ اللہ فرشتے کہے گا اچھا انصاف کی شکل اور سلوک کیا ہے؟ یہ جس کا جو حق مارا گیا ہے نا، دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے۔ جب فرشتہ اس کا نامہ اعمال چیک کرے گا کہے گا یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا پٹارا ہے، اس نے زنا کیا تھا، اس نے چوری کر رکھی تھی، وہ گناہ لکھا ہوا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ گناہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرشتے سے کہے گا اچھا ایسا کر، وہ جو زنا کا گناہ لکھا ہوا ہے نا اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے نکال اور اس کے نامہ اعمال میں ڈال، اس کے نامہ اعمال میں جس چوری لکھی ہوئی ہے اس چوری کو نکال اور اس عابد نمازی روزے دار تہجد گزار تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال دے۔ بتاؤ میرے بھائی زندگی میں کبھی جس نے زنا نہیں کیا اللہ کے دربار میں کس حال میں حاضر ہو رہا ہے؟ زنا کا گناہ لے کر کے۔ جس نے کبھی زندگی میں چوری نہیں کی اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے کون سا گناہ لے کر؟ چوری کا گناہ لے کر۔ جس نے کبھی زندگی میں کوئی شراب نہیں کی اس کے اللہ کے دربار میں وہ حاضر ہو رہا ہے کون سا گناہ لے کر؟ شراب پینے کا گناہ لے کر۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، کان کے پردے کھول کر سنو، میری امت کا مفلس یہ شخص ہے۔ کون؟ لے کر جا رہا ہے نیکیوں کا انبار اور اللہ کے دربار میں اس کا انجام اس کا فیصلہ ہو رہا ہے گناہوں کے انبار کے ساتھ۔ ساری نیکیاں ختم اور دوسروں کے گناہ اس کے سر لاد دیے گئے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا انصاف ختم ہو جائے گا اور اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور سارے مظلومین کے گناہ اس کے سر لاد دیے جائیں گے، اللہ فرشتے کہے گا اس کو اٹھاؤ، اٹھا کر کے آندھے کو جہنم میں پھینک۔ فرشتہ اس کو لے گا اور لے جا کر کے جہنم میں پھینک دے گا پیچھے بیچ میں۔ آقا فرماتے ہیں جہنم میں نہ کسی کو موت آئے گی، موت آئے گی ہی نہیں وہاں۔ اب وہ شخص اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں اس نے جو حق مارا تھا پیسوں کی شکل میں، زمین کی شکل میں، کسی اور شکل میں، اللہ اس حق کو ایک جسم دے گا اور وہ جسم وہ حق جو دنیا میں مارا تھا وہ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ میں پڑا دکھائی دے گا، بڑا خوش ہو جائے گا۔ ارے اللہ تو کہتا تھا کہ اس کا حق کیسے ادا کروں میں، بلکہ آقا نے تو یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، جب دوسرا شکایت کرے گا اس سے اللہ سے، تو اللہ اس حق مارنے والے سے کہے گا کہ عدل امانہ، حق کو ادا کر۔ وہ بندہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، وہ کہے گا انا یا ربی وقد ذہبت الدنیا، اے اللہ میں کہاں سے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ
نہ سونا ہے نہ چاندی، کچھ نہیں ہے. انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا، دنیا تو ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، اللہ جلال میں کہے گا ادی الامانہ، میں کچھ نہیں جانتا، حق ادا کر. کہاں سے تو ادا کرے گا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ بندہ پھر کہے گا انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا، اے اللہ دنیا تو ختم ہو گئی، میں ادا کروں تو کہاں سے ادا کروں. اللہ تعالیٰ کو اور جلال آئے گا. دیکھو بندوں کے حق کے سلسلے میں اللہ کتنا جلال میں ہے. وہ تیسری مرتبہ کہے گا ادی الامانہ، اس کا حق ادا کر. وہ بندہ تیسری مرتبہ روئے گا، گڑائے گا، بھیک مانگے گا، کہے گا انا یا ربی وقد ذهبت الدنیا، اے اللہ دنیا تو ختم ہو گئی، میں کہاں سے ادا کروں. اللہ فرشتے سے کہے اب اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک. جب وہ جہنم میں جائے گا تو اس کو وہاں وہ حق پڑا ہوا ہے جسم کی شکل میں دکھائی دے گا. وہ بڑا خوش ہو جائے گا، اور خوش ہونے کے بعد وہ اٹھائے گا، اٹھا کر کے جیسے وہ اس کو لے کر کے اللہ کی طرف بڑھے گا کہ اللہ مجھ سے کہتا تھا کہ فلاں کا حق ادا کر، میں حق ادا کرنے سے قاصر تھا، آج وہ حق مجھ کو میرے ہاتھ میں اور اللہ کو میں دے دوں گا، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. آقا فرماتے جیسے وہ حق کو لے کر کے اللہ کی طرف بڑھے گا، وہ حق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے پھر بھی پر جا پڑے گا، پھر بھاگتا ہوا جائے گا، پھر لے کر آئے گا، پھر بھاگتا ہوا جائے گا. اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. یہ ہے اس کا انجام. اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی سے محبت زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے. ارے میرے بھائی، ہم جلسہ سیرت النبی میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپناؤ. اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کر کے دکھلاؤ. اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھلایا ہے اس کو اپنی زندگی میں داخل کر کے دکھلاؤ. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے. میرے دوستو، یہ دو طرح کے کام کرنے تھے. اگر وہ دو طرح کے کام ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے تو یاد رکھو آقا نے جو حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میدان محشر میں تم میرے بغل میں کھڑے ہو گئے، میرے مونڈے سے اپنا مونڈا ملا کر کھڑے ہو گئے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون. المتقون کا ترجمہ میں نے یہ نہیں کیا کہ جس کی زندگی تقوی والی ہوگی. عام الفاظ میں جو اللہ نے کہا ہے اس کو کرو، جو نبی نے فرمایا، جو کر کے دکھلایا اس کو اپنی زندگیوں میں اتار لو. اور جس سے منع فرما دیا، شراب مت پیو تو مت پیو، آنکھوں سے زنا مت کرو، کانوں سے زنا مت کرو، زبان سے زنا مت کرو. یعنی آنکھوں سے کوئی برائی مت کرو، کانوں سے برا مت دیکھو، زبان سے برا مت سوچو، اپنے دل اور دماغ سے کسی کے بارے میں برا مت کہو. یاد رکھو جن باتوں سے منع فرما دیا اللہ نے، اللہ کے نبی نے، در حقیقت وہی آدمی اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، وہی آدمی کو اللہ کے نبی کی معیت نصیب ہوگی. آگے کیا فرماتے ہیں آقا؟ اَيْنَ كَانُوا وَمَنْ كَانُوا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کرنے والا اسی وقت محبت میں کامیاب ہوگا جب اس کا جسم اپنے محبوب کے جسم سے مس کرے، ساتھ میں رہے گا، ساتھ میں کھائے گا، ساتھ میں بیٹھے گا، ساتھ میں نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے. تم دنیا کے چاہے اس کونے میں ہو، محبوب اس کونے میں ہو، اگر محبوب کی ہدایات پر عمل ہے، اس کی زندگی پر عمل ہے، اس کی سیرت اپنی سیرت بنی ہوئی ہے، تو یاد رکھو اَيْنَ كَانُوا وَمَنْ. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یاد رکھو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی کے اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں. یہ بھی فرمایا وَمَنْ كَانُوا. وَمَنْ كَانُوا کا مطلب یہ ہے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تیری برادری کیا ہے، تو کتنا مالدار ہے، تو کتنا غریب ہے، کوئی اس سے مطلب نہیں ہے.
اللہ کے نبی نے معیار ایک چیز کو بیان فرما دیا، اس معیار پر، اس کسوٹی پر جو کھرا اترے گا اللہ کے نبی کی محبت کا سچا حقدار، دنیا میں بھی آقا کی توجہ اس کو حاصل ہوگی اور آخرت میں تو آقا کی معیت اس کو حاصل ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اخیر میں ایک روایت سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت کی، پوری زندگی خدمت کی ہے، اور آقا نے ان کو بے پناہ دعاؤں سے نوازا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات بتائیے، کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آقا فرماتے ہیں دیکھو مجھے تم تلاش کرنا وہاں جہاں پر لوگوں کا عمل وزن کیا جا رہا ہوگا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو تم مجھے تلاش کرنا اس جگہ پر جہاں پر لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں یا ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو تم مجھ کو تلاش کرنا کہاں پر؟ وہاں پر جہاں پر اللہ حکم دے گا ہر شخص کو کہ پل صراط پر سے گزرو اور گزر کر کے جنت کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر میں یہاں پر بھی نہ ملوں، پہلی جگہ کون سی فرمایا؟ جہاں پر عمل کو وزن کیا جا رہا، یہاں نہ ملوں تو وہاں ڈھونڈنا جہاں پر لوگوں کا نام اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، وہاں بھی نہ ملوں تو پھر تم اس کو ڈھونڈنا وہاں پر جہاں لوگ پل صراط سے گزر رہے ہیں، اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو آقا فرماتے ہیں تم سیدھے حوض کوثر پر آ جاؤ، میں وہاں ضرور ملوں گا، میں جب تک اپنی امت کے ایک ایک فرد کو پانی نہیں پلا دوں گا اپنے ہاتھ سے، اس وقت تک میں حوض کوثر سے نہیں ہٹوں گا۔ پانی پینا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ ایک لمبی لائن لگی ہو، آقا اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو سیراب کر رہے ہوں گے، لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، پلاتے جائیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا، کچھ فرشتے آئیں گے اور آنے کے بعد بھیڑ سے مجمع کے بیچ سے وہ کچھ لوگوں کو نکال کر کے باہر کھڑا کر دیں گے، ہٹو تمہاری یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچارے اس امید پر اس لائن میں لگے ہوں گے کہ چلو اب اس کے بعد میرا نمبر آنے والا ہے آقا کے دست مبارک سے پانی پینے کا، فرشتے ان کو بیچ سے نکال کر کے باہر کھڑا کر دیں گے۔ آقا افسوس کریں گے، ماں رک جاؤ، کیوں ان کو تم باہر نکال رہے ہو؟ میرے امتی ہیں، یہ میرے ہاتھ سے پانی پینا چاہتے ہیں، اے فرشتے تم کیوں نکال رہے ہو؟ تو آقا کیا فرمائیں گے؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے دین کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اور دین کا ستیہ ناش کس شکل میں ہوتا ہے؟ یا تو دین کو بگاڑو، مثلا آقا نے جو نہیں کہا نہیں کیا ہم وہ کریں، دین کو بگاڑنا ہوا۔ ایسا شخص آقا کے دست مبارک سے پانی نہیں پیے گا۔ اور دین کا بگاڑنا یہ بھی ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، ہمارے آقا کی سنت ہے، اس کے باوجود ہم صبح اور شام اپنی داڑھیوں کو خرش کر ناپاک پانی میں بہا دیتے ہیں۔ دل میں دماغ میں یہ خیال بھی رہتا ہے کہ ہمیں گناہ ایسا کر رہے ہیں جو گناہ، اور گناہوں میں تو یہ معاملہ ہے کہ انسان نے گناہ کیا ختم، لیکن داڑھی مڑانے والا ہر وقت 24 گھنٹے گناہ کے اندر ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم آقا کے لائے ہوئے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک تو آدمی شرمندہ ہوتا ہے کہ بھائی نہیں کر پائے، کوئی بات نہیں، معافی مانگتا ہے، کھلم کھلا ٹھٹائی کے ساتھ آقا کی سنتوں کو پہلے تلے روکنا
کرنا، آقا کو دل کے تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ آقا کو دل کو اگر کسی نے تکلیف پہنچایا، یاد رکھو میرے بھائی، آقا کی توجہ کبھی حاصل نہیں کر پائے گا، آقا کی شفاعت کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور آقا کون ہے پتہ ہے؟ آقا وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اور آپ کو نہیں بھولا، اور کل قیامت کے اندر جب میدان محشر قائم ہوگا، آقا ہمیں اور آپ کو بھی نہیں بھولیں گے۔ آقا کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا غصہ جلال میں ہوگا، اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی پیغمبر چوں سے چرا نہیں کر پائے گا۔ ہمارے آقا سجدے میں پڑ جائیں گے اور اتنا روئیں گے سجدے میں جا کر کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ قیامت تک، دنیا کے قائم ہونے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک، آج تک اللہ کی کسی نے ایسی حمد و ثنا کی نہیں۔ اتنی حمد و ثنا کریں گے، روئیں گے، اللہ کو رحم آئے گا۔ اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ سفارش کریے، آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ آقا ایک ایک امتی کو پکڑ کر، اے اللہ اس میرے امتی کی سفارش فرما، اس امتی کی سفارش فرما، اس امتی کی سفارش فرما۔ بتاؤ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ آقا کی سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ کون بد نصیب ایسا ہے جو یہ کہے کہ مجھے آقا کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں؟ یاد رکھو، آقا کی سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ آقا کا کرم، آقا کا رحم، ان کی توجہ وہاں پر بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت ہے، ان کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، ان کی توجہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں آج اس جلسے سے یہ عہد کر کے اٹھو کہ جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم جان لگا دیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے حکموں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے، کچھ بھی ہو جائے، سماج ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، ان وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جس کام کو منع کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا سے سچی محبت اور آقا کی سنتوں پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرمائے اور آقا کی سیرت کو اپنی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔